بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز ہی میں اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سر کا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے اور اس پر مرد ان میں شامل نہیں ہے، لہذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق کے اوسط اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھیں تو اپنے دونوں کپڑے پہن لیں، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، مکروہ تحریمہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی یا امامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ کاہلی، سستی اور لاپرواہی کی بنا پر ٹوپی کے بغیر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور اس سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ البتہ اگر کبھی غلطی سے ٹوپی ساتھ نہ ہو اور فوری طور پر کسی جگہ سے میسر بھی نہ ہو سکتی ہو تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی احوال میں امامہ یا ٹوپی کے ذریعے سر مبارک کو ڈھانپا کرتے تھے، اس لیے سر پر امامہ یا ٹوپی پہننا سنن زوائد میں سے ہے جس کا درجہ مستحب کا ہے، اور سر کا ڈھانپنا لباس کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اور صلاح امت کا یہی معمول تھا۔ کبھی کبھار ننگے سر ہو جانا گناہ نہیں، البتہ مستقل طور پر ننگے سر رہنا شرعاً ناپسندیدہ اور خلاف ادب ہے، اور ننگے سر رہنے کو معمول اور فیشن بنا لینا اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی غیروں کی مشابہت میں ننگے سر رہتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامہ یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی امامہ یا ٹوپی لگائے بغیر ہی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز و درست ہے، اس لیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد کے لیے دوران نماز سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر فرماتے، لہٰذا سر ڈھانپنے کی ترغیب تو دی جائے، لیکن اگر کوئی نہیں ڈھانپتا تو اس کو ملامت نہ کیا جائے۔ ماضی قریب میں ہماری معاشرتی اقتدار میں ننگے سر رہنا اور خاص طور پر بڑوں کے سامنے ننگے سر آنا ایک ناپسندیدہ اور معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن اب قدریں بدل چکی ہیں، اس لیے اب ننگے سر رہنا ہمارے معاشرے میں بدنامی یا عیب کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر آداب اور ہماری دینی اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ سر پر کم از کم ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے، لیکن کسی ننگے سر نماز پڑھنے والے کو ملامت نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ نماز کو معمولی جانتے ہوئے ایسا کرے،
اس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔